وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سألکا آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے متعلق فإنی تو میں قریب ہوں، یعنی محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے قرب کے متعلق پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ شاعر کہتے ہیں وَسَأَلَ جَمَاعَةٌ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ فنزل۔ کہتے ہیں اس آیت کا نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہمارا رب قریب ہے تو ہم اسے سرگوشی کریں، آہستہ آہستہ باتیں کریں، یا دور ہے تو ہم اسے جہراً پکاریں، اونچی آواز سے پکاریں۔ فنازلہ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب میرے بندے میرے قرب کے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں منہم ان کے قریب ہوں۔ فإنی قریب، شاعر آگے عبارت لائے منہم بعلمی، میں ان سے اپنے علم کے ساتھ قریب ہوں، اپنے قریب ہوں۔ فأخبرہم بذالک، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خبر دے دی، اس کی خبر دی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کے ساتھ خبر دی کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں دعانی تھا اصل میں، یا متکلم کی حذف ہے اور اس کی حذف پر زیر نشانی ہے اور یہ جر نشانی۔ اذا دعانی جب وہ مجھے پکاریں، جب مجھ سے دعا کریں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن ادھر یہاں تھا کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں ان کے اپنے علم سے۔ پھر خبر دی ان کو اس کے ساتھ کہ اجیب دعوت الداعی، اس کے ساتھ خبر دی کہ میں علم سے قریب ہوں، تم پکارو میں قبول کرتا ہوں، تم دعا کرو مجھ سے میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، جب بھی تم مجھ سے دعا کرو گے میں قبول کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں تمہارے احوال سے واقف ہوں، میں تمہارے افعال سے واقف ہوں، میں تمہارے افعال کو جانتا ہوں، تمہارے احوال کو جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہوں۔ انہ علیم بذات الصدور، ہم تو تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم تمہیں جانتے ہیں، بریک سے بریک سن لیتا، بریک سے بریک۔ تو بس تم دعا کرو، جب کرو گے اجیب دعوت الداعی اذا دعان تو میں تو قبول کرتا ہوں۔ اب سمجھ آ گئی؟ وہ کوئی اور ہوگا جو سنتا نہیں ہے، اس آواز نہیں پہنچتی آہستہ سے، تم جیسے بھی پکارو گے وہ سن لیتا ہے اور وہ جانتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف آپ دوری کی نسبت کر دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کہتے میں قریب ہوں، تو یہ دور سے سننا قریب سے سننا، ٹھیک ہے، یہ بندوں کی صفت ہے۔ کس کی ہے؟ خالق کائنات کے لیے دور کا لفظ نہیں بولنا کہ خالق کائنات کس اعتبار سے، علم کے اعتبار سے دور ہے، ویسے مکان و زمان سے وہ پاک ہے۔ یہ کہ نعوذ باللہ کوئی کہ اللہ پاک یہاں ہے اور مکان مراد لے، جگہ مراد لے لے، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مکان سے تو وہ پاک ہے، زمان سے وہ پاک ہے، علم کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ کیا ہے؟ قریب ہے، تو اس کے لیے دور کا لفظ نہیں بولنا۔ تو اذا دعانی، جو سوال کیا ہے اس کو دینے کے ساتھ اس کے میں دعا کو قبول کرتا ہوں، دعا کو
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو جو شاعر نے کیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي دعائے بِطَاعَہ، پس وہ طاعت کے ذریعے میری دعوت کو قبول کریں، میری آگے دیکھو نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا چاہیے کہ قبول کرے مجھے، کس کے ذریعے؟ یا مجھے پکاریں کس کے ذریعے؟ طاعت کے ذریعے، مجھے میری دعوت کو قبول کریں بطاعت، کس کے ذریعے؟ طاعت کے ذریعے۔ اور ایک یہ ہے کہ پھر چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو فَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ ایمان لائیں، یعنی ایمان والے تو پہلے ہی ہیں، تو پھر یعنی یدیموا علی الایمان، اپنے ایمان پر ہمیشہ قائم رہیں، اور ایمان پر ہمیشہ رہیں، ایمان پر رہیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ یرشدون یہتدون۔ اب یہاں دیکھیں آپ، ایک تو حاشیہ نمبر 11، 12، 13، 14 سب کو دیکھیں۔ حاشیہ نمبر 11 ہے بعلمی اشار به الى انه ليس المراد من هذا القرب القرب بالجهة والمكان بل المراد من القرب العلم والحفظ وعليه جمهور المفسرین۔ کہتے ہیں شارع نے بعلمی کے ساتھ اشارہ کیا اس طرف کہ اس قرب سے مراد قرب بالجہت، قرب بالمکان نہیں ہے، جیسے ہم ہیں جہت میں ہے اور مکانی قرب بھی ہے، کہ یہ جگہ رضوان صاحب بیٹھے ہیں تو میں یہاں بیٹھا ہوں، تو یہ جگہ کے اعتبار سے بھی قریب ہے اور زمانہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اللہ پاک ہے، اور یہاں یہ قرب مراد نہیں ہے، یہاں یہ قرب، بلکہ اس قرب سے مراد علم اور حفظ ہے، علم، یہ اشارے نے کہا علم اور حفظ ہے، کہ کہہ دیے میں قریب ہوں، میں جانتا ہوں اور میں حفاظت کرتا ہوں، میں بس تم پکارو، دعا کرو، میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر جمہور مفسرین ہے، اکثر مفسرین کا یہی موقف ہے، یہی اکثر مفسرین کا۔ ہاں کہتے ہیں وَلِلصُّوفِيَّةِ الْكِرَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَسْلَكٌ آخَرُ غَيْرَ هَذَا التَّحْقِيقِ فَيَقُولُونَ إِنَّ قُرْبَ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ عِبَادِهِ حَقٌّ وَلَيْسَ بِمَكَانٍ۔ کہتے ہیں صوفیہ کرام کا ایک دوسری مسلک ہے، دوسرا مسلک ہے اس تحقیق کے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب بندے کے ساتھ حق ہے، اللہ کا قرب حق ہے، لیکن وہ قرب مکانی نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا وہ قرب، لیکن اللہ کا قرب، اللہ کا بندے کے قریب ہونا یہ حق ہے، لیکن وہ مکانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے۔ فی شرح الفقہ الاکبری فالتحقیق فی مقام التوفیق ان مختار الامامی ان قرب الحق من الخلق وقرب الخلق من الحق وصفت بلا کیف وثبتت بلا کشف فیعتقد ان مرادہ حق ولا یشعر ببیانہ وکیفیتہ ولتفصیل موضع آخرہ۔ کہتے ہیں شرح فقہ اکبر، یہ امام صاحب کی فقہ اکبر اس کی شرح میں ہے، شرح فقہ اکبر میں ہے کہ مقام توفیق میں تحقیق، مقام کہ امام کا مختار کیا ہے اس بارے میں، کہ قرب امام کا مختار کیا، امام اعظم میں حق کا خلق کے قریب ہونا، حق کا اور خلق کا حق کے قریب ہونا، یعنی اللہ کا مخلوق کے قریب ہونا، مخلوق کا اللہ کے قریب ہونا، یہ بلا کیف موصوف ہے، کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ مخلوق کے قریب ہے اور مخلوق کے قریب ہے، کہتے ہیں کہ یہ قریب صفت تو ہے اللہ کی اور مخلوق کی،
لیکن بلا کیف، بلا کیف، کیفیت نہیں، بلا کیف اور بلا کشف، بغیر کشف کے ثابت ہے، بغیر کشف کے ثابت ہے۔ اور بس اعتقاد رکھیں، کیا رکھیں؟ کہ اس کی مراد حق ہے، ہمیں پتہ نہیں، بس اللہ قریب ہے اور مخلوق اللہ کے قریب۔ اعتقاد رکھیں کہ یہ جو مراد ہے نا اللہ کی، اللہ قریب ہے، حق ہے، کیا؟ کیف کے پیچھے نہیں بڑھنا، کیفیت کیسے، بس حق ہے، کیا ہے؟ اور اس کے بیان، وضاحت اور اس کی کیفیت میں نہیں پڑھنا، اس کے بیان، بس حق ہے کہ وہ قریب ہے، وہ، اور بندہ بھی اس کے قریب ہوتا ہے، بلا کیف، بغیر کیفیت کے، بغیر کشف کے، بغیر، بس مان لیں ساق حق ہے، قرآن پاک میں ہے ساق، ید حق ہے، وجہ حق ہے، لیکن اس کی مناد رب جانے، بلا کیف، رب جانے، ہم مانیں گے، ہم اس طرح مانیں گے، قرب حق ہے، کیفیت بلا کیفیت، ٹھیک ہے، اور بلا کشف، بس اس کی مراد حق ہے، اس کی مراد، ہم اس کی وضاحت اور اس کی کیفیت میں نہیں پڑھیں گے، اس کی کیفیت میں، اور تفصیل کے لیے اور مقام ہے اس کا، آگے سنیں۔ فَأَخْبَرَهُمْ، جو فرمایا پھر ان کو خبر دی، کہ آپ نے ان کو خبر دی، اے فَقُلْ لَهُمْ، یا اس کا مطلب ہے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ مِّنْهُ بِعِلْمِي فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ، محبوب ان کو اس کے ساتھ خبر دو، ان کو اس کے ساتھ، کیا مطلب؟ فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب، آپ انہیں کہیں کہ انی قریب، اللہ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں، آپ اس کے ساتھ خبر دیں، کس کے ساتھ؟ یہ مطلب ہے اس کا، فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب، کہہ دیں ان کو کہ جب وہ میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دیں ان کو انی قریب، تو میں قریب ہوں۔ کہتے وَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيرِ ذَلِكَ، اس تقدیر سے ضروری ہے، یہ تقدیر، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے، یہ عبارت مقدر نکانا، کیونکہ اس پر اخبار ترتیب نہیں دی جاتی اس کے ساتھ کہ وہ قریب ہے، اس کے ساتھ، یعنی یہ تو نہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، اب اس پہ یہ خبر ترتیب دی جائے گی نہیں، تو پھر یہ عبارت مقدر نکالنی پڑے گی، فَقُلْ لَهُمْ، تو جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ کیا کہہ دیجئے؟ قُلْ لَهُمْ، آپ انہیں کہہ دیجئے، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ قَوْلُهُ بِإِنَانَتِهِ مَا سَأَلَ، کہتے فَإِن قُلْتَ، پھر اگر تو کہے اِنَّا نَرَى الدَّاعِي، ہم داعی کو دیکھتے ہیں، تحقیق دعا کرنے، وہ مبالغہ کرتا ہے دعوات میں اور تضرع میں، پھر اسے قبول نہیں کیا جاتا، تو قلتا ان، قبول نہیں کیا جاتا تو قلت، میں کہوں گا ان هذه الآیہ مطلقۃ، یہ آیت مطلق ہے، والمطلق یحمل علی المقید، اور مطلق مقید پر حمل کیا جاتا ہے، یہ آیت مطلق ہے اور مطلق مقید پر حمل کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بل ایہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو، فیکشف، پھر وہ دور کرتا ہے جو اس کی طرف دعا کرتا ہے، جو اسے پکارتا ہے، اگر وہ چاہے، فیکشف، پھر اس کی وہ تکلیف دور کرتا ہے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں، چاہتے ہیں، تو اگر وہ چاہے، اگر، اب یہ سوال تھا کہ وہ مسئول کے دینے کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے، اسے، ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں کہ سوال یہ کہ سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، لیکن وہ چیز ملتی نہیں ہے، حالانکہ وہ دعاؤں میں مبالغہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن اس کو وہ چیز نہیں ملتی، تو یہ آیت تو مطلق ہے کہ جب مجھے پکارو تو میں اس کی قبول کرتا ہوں، بِإِنَالَتِهِ، جو وہ سوال کرتا ہے اس کو پانے کے ساتھ، اس کو، تو اس کا پھر جواب کیا ہے، تو کہتے ہیں آیت مطلق ہے، آیت، لیکن مطلق کا مقید پر حمل کیا جاتا ہے، مطلق کا اتنی مطلق نہیں ہے کہ جس میں قید نہ ہو،
مطلق کا مقید پر بھی عمل کیا جاتا ہے. کس پر؟ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل یہتدون ویشمتدون الی انشاء، اگر وہ چاہے تو جو تم چاہتے ہو اگر وہ چاہے تو تکلیف دور کر دے. اس کا مطلب ہے یہ مطلق کا مقید پر عمل کیا گیا. کس پر؟ کہ ہر دعا نہیں. پھر معنی یہ ہوا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی ان شئت، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی اگر میں چاہوں. تو یہ مقید ہو جائے گی مطلق کا بلکہ اس پہ ہو جائے گا مقید پر. یا پھر اس کا مطلب ہے اذا واقف القضاء، جب وہ قضاء کے موافق ہو، جب وہ ٹھیک ہے تو وہ اسے دے دیتا ہے، اسے دیتا ہے. یا پھر کانت الاجابت خیر اللہ، یا پھر اجابت اس کے لیے بہتر ہے. یا کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ یعنی کہ وہ قبول کرتا ہے اگر اس کے لیے بہتر ہو، اگر بہتر ہو. اور یہ بھی ہے کہ للدعاء شرائط و آداب، اور یہ بھی ہے کہ دعا کی شرطیں بھی ہیں، دعا کے آداب بھی ہیں. دعا کی شرطیں بھی ہیں اور دعا کے آداب بھی ہیں. وَيَسْبَابُ الْإِجَابَةِ، اور وہ اجابت کے اسباب ہیں. وہ یعنی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں. ہم کہتے ہیں سوال کرتے ہیں تو ہمیں ملتا نہیں ہے، تو اس کا ایک یہ بھی جواب دے رہے ہیں کہ دعا کی شرائط ہے اور اس کے اسباب ہیں. جب شرائط اور اسباب پائی جائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے. فمن استکملھا، پر جس نے ان کو پورا کر دیا، کان من اہل الاجابہ، تو وہ اجابت والوں میں سے ہو گیا. وہ تو جنہوں نے دعا کی شرائط اور اسباب پورے کر دیے وہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا قبول، وہ اہل اجابت میں سے ہوتے ہیں جنہیں اسے کہتے ہیں وہ مستجاب و دعوات ہوتی ہیں، ان کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور کہتے ہیں لأن استجابت دعائی، یا پھر کہتے ہیں اس لیے کہ دعا کا قبول کرنا قد یکون القبول ذالک الدعاء، قد یکون بقبول ذالک الدعاء بعینہ، کبھی اس دعا کے قبول کرنے کے ساتھ بعینہ، اسی دعا کے قبول کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جو مانگا وہی مل جائے، جو مانگا وہی مل جائے. اور کبھی جو ہوتا ہے دعا کی قبولیت بلا کو دور کرنے کے ساتھ ہوتی ہے. کس کو؟ دعا قبول ہو گئی ہے لیکن وہ کیا، اس سے بلا دور کر دی، اس پہ مصیبت آنی تھی اور اس سے کیا کیا مالک نے، اس کی دعا سے وہ مصیبت دور کر دی جو اس پر دنیا میں آنی تھی، اس کی دعا کے بدلے، اس کی دعا کے بدلے. اور کبھی جو دعا ہوتی ہے آخرت میں درجے بلند کرنے کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے، یعنی اس دعا کا بدلہ آخر میں درجات کی بلندی کے ذریعے دیا جائے گا. تو یہ تو محفوظ ہو گئی، تو پھر دعا محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ حکیم ہے اور اللہ جانتا ہے اور کہ اس کے لیے یہاں بہتر ہے، کیا بہتر ہے. تو پھر جس کے لیے آخرت میں محفوظ ہو گئی تو سبحان اللہ اسے دائمی نعمتیں نصیب ہوں گی. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے.